بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک برکتوں رحمتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ایک نفل کے اگر آپ پڑھیں گے تو ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنا بھی ہوگا، فضل اعمار کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے قریب ہوئے تو جس طرح ایک درجے پر جس طرح یہ درجے ہے، ایک درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے نہ آپ کا ایسا معمول دیکھا اور نہ اس طرح آپ کو کہتے ہوئے سنا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس میں پھر ایک جگہ آتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ دو باتیں اور بھی فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو یہ ہلاکت کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک بات کی وجہ سے ہے کہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے۔ لازمی بات ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو جتنے بھی فرائض پڑھے گا، نفل پڑھے گا، بغیر عذر کے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو احتیاط کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو نہ چھوڑے، تاکہ آپ لوگ اس فضیلت سے اور ان برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص، ایک ایسا روزہ دار جو دعا کرتا رہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے، اور دوسرے عادل بادشاہ کی، جو کہ یعنی کہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، تیسرے مظلوم کی، تو وہ جو دعا ہوتی ہے وہ بادلوں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے دیر ہو جائے لیکن تیری مدد ضرور کروں گا۔ تو افطار سے تقریباً 4 سے 5 منٹ پہلے دعا مانگنا شروع ہو جائے تو افطار تک مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، قطر کے ایک ملک میں، قطر ایک بہت بڑا مشہور ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے بورڈوں میں، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ تو نے آج کسی فلسطینی کو تو قتل نہیں کیا۔ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، بھئی کس طرح بات کہہ دی، کون فلسطینی کو شہید کرے گا، کون اس کو قتل کرے گا، مسلمان ہے وہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج تو نے کوئی کوکا کولا تو نہیں پی، تو نے کوئی پیپسی تو نہیں پی، کہ تو نے کوئی امریکی برانڈ تو استعمال نہیں کیا، تو نے کوئی اسرائیلی برانڈ تو استعمال نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کوشش کرے بھئی دسترخوان ہلکا سا ہلکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک صبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز میں صبر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ خرچہ کرتے ہیں اور دسترخوان کو سجانا چاہتے ہیں تو کوشش کرے باہر کی ممالک کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، بالکل استعمال نہ کرے، بالکل بائیکاٹ کرے اس چیز کا۔ اگر ہمارے دسترخوان پر اسرائیل کے 1 پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت میں کام آئے گی، یقین کرے یہ ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کی یہ مسجد ہے اور یہاں پر کوئی آ جائے، آپ کو کہے کہ بھئی ہم اس مسجد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں 1 روپیہ دے دیں، ہم آپ کی مسجد کو بچا دیں گے۔ اگر آپ کی طاقت میں ہے تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لازمی بات ہے، ہر شخص کہے گا بھئی میری طاقت میں 1 روپیہ دے دوں گا، اس کو آزاد کرا لوں گا مسجد کو۔ تو فلسطین کا یہی مسئلہ ہے، اگر ہمارے 1 پیسے سے فلسطینی بھائی کی مدد ہو سکتی ہے تو ہم ضرور کریں گے، اگر اسرائیل کا نقصان ہوتا ہے تو ہم ضرور کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ باقی اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کل سے انشاءاللہ مسائل پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا